کسی علاقے میں امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی کا انتقال ہوا۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکلی تو عزیز و اقارب نے کیا کیا؟ پھولوں کے بستر پہ سونے والی لڑکی کو اٹھایا، قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جا سلایا۔ وہ اندھیری کوٹھڑی، وہ اندھیری قبر جہاں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں، جہاں خوفناکی کے سوا، کیڑے مکوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عزیز و اقارب نے اسے کفن دیا، جنازہ پڑھایا، قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جا سلایا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جوانوں، قبر روزانہ آوازیں دیتی، او میرے اوپر چلنے والو، او فخر کرنے والو، او تکبر کرنے والو، او دنیا میں غرق ہونے والو، غفلت کی زندگی گزارنے والو، میں اندھیرے کا گھر ہوں، روشنی لے کر آنا، میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چراغ لے کے آنا، میرے اندر کیڑے مکوڑے بچھو ہیں، حفاظتی اقدامات لے کے آنا، نیک اعمال لے کے آنا۔ لیکن ہم نادان لوگ سننے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ عزیز و اقارب نے پھولوں کے بستر پہ سونے والی شہزادی کو اٹھایا، قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جا سلایا۔ تدفین کے بعد، قبر کے اوپر مٹی دینے کے بعد عزیز و اقارب اپنے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ کچھ دن گزرے ہی تھے، ایک اللہ والا تھا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ اللہ والا کسی لمبے سفر کو جا رہا تھا، اس اللہ والے کا گزر اسی قبرستان سے ہوا۔ جیسے ہی یہ اللہ والا فقیر مست ملنگ بابا اسی قبرستان سے گزرا تو اس نے کسی قبر کے اندر سے چیخنے چلانے کی آواز سنی، چیخنے کی آواز سنی، حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا۔ آخر وہ کون سی قبر ہے جس کے اندر سے مردہ چیخ رہا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے؟ قبر کی تلاشی کرتے کرتے آخر کار اس قبر تک جا ہی پہنچا۔ جب کان لگا کر آواز سنی تو اندر سے اسی عورت کی آواز آ رہی تھی جو امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی، خوبصورت عورت تھی، اندر سے چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے باہر نکالو، اللہ نے مجھے ایک بار پھر سے زندہ کیا ہے تاکہ میں دنیا والوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنوں، لوگ مجھے دیکھ کے عبرت حاصل کریں، لوگ مجھے دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ اس اللہ والے نے جب اس کی آواز اپنے کانوں سے سنی نا تو اللہ والے نے کیا کیا؟ اس کے عزیز و اقارب کو اس کے زندہ ہونے کی اطلاع دی۔ عزیز و اقارب بہن بھائی اس کی قبر پر پہنچے، سب نے ایک ہی آواز سنی کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، میں تمہیں کچھ نصیحتیں دینا چاہتی ہوں، مجھ سے عبرت حاصل کرو، قبر کھول دو۔ عزیز و اقارب نے قبر کھولی تو کیا دیکھا؟ اندر سے وہ لڑکی، وہ عورت زندہ صحیح سلامت بیٹھی۔ جیسے ہی قبر کھلی تو اندر سے آواز آئی، سب سے پہلے مجھے کپڑا دو تاکہ میں اپنا جسم ڈھانپ سکوں۔ عزیز و اقارب نے کپڑا پھینکا، عزیز و اقارب نے کہا باہر نکلو، ہم آپ کو گھر کی طرف لے جاتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں، اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے۔ مردہ عورت نے کہا اللہ نے مجھے نئی زندگی نہیں دی، اللہ نے مجھے زندہ کیا تاکہ میں تمہیں عبرت دے سکوں، تم مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ عزیز و اقارب نے کہا باہر نکلو، اپنا چہرہ دکھاؤ، کہا ہرگز نہیں دکھاؤں گی، کوئی ایسا شخص میرے سامنے بٹھاؤ جو میری بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو میری بگڑی حالت کو دیکھ کر، بگڑے چہرے کو دیکھ کر برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہو، وہ شخص قبر کے اندر میرے سامنے بٹھاؤ۔ باہر کھڑے لوگوں نے اسی کے عزیز و اقارب میں سے ایک عالم دین تھا، اسے قبر کے اندر اس عورت کے سامنے بٹھایا کہ اس کی بگڑی ہوئی حالت دیکھو، اس سے عبرت حاصل کرو اور پوچھو کہ آخر یہ مردہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ عالم دین قبر کے اندر اترے، مردہ عورت کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس مردہ عورت نے جیسے ہی چہرے سے کپڑا ہٹایا، عالم صاحب دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، آپ کی ہوش جاتی رہی۔ جیسے ہی ہوش آئی، عالم نے کہا اے مردہ عورت، تو میرے خاندان کی سب سے بڑی حسین و جمیل عورت تھی، خوبصورت عورت تھی، بتا تو صحیح تیری خوبصورتی کہاں چلی گئی ہے؟ تیرے چہرے پر ماس کہاں چلا گیا؟ یہاں تو مجھے ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔
اس مردہ عورت نے کہا نہ پوچھو، جس خوبصورت چہرے پر میں اتراتی تھی، شوہر کی غیر موجودگی میں میں خوب بنو سنگھار کر کے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی، اس سوچ کی بنیاد پر بغیر پردے کے باہر نکلتی، خوب بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی کہ ہر اٹھنے والی گندی نظر کا میں نشانہ بنوں، میرا چہرہ ہر اٹھنے والی گندی نظروں کا نشانہ بنے، لوگ میری طرف مائل ہوں۔ میں لوگوں کو اپنے خوبصورت چہرے کے ذریعے مائل کرنا چاہتی تھی، لوگ میرا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میری طرف گناہ کرنے کے لیے آئے، گناہ کرنے کے لیے میری طرف بڑھے۔ اس سوچ کی بنیاد پر جس چہرے پر میں خوب میک اپ کرتی تھی، جس چہرے پر میں اتراتی تھی، اپنی خوبصورتی پر فخر کرتی تھی، ناز کرتی تھی، ہائے اللہ نے 2 دن کے اندر اس خوبصورت چہرے کو مٹی کی غذا بنا دیا، کیڑوں کی غذا بنا دیا، اس خوبصورت چہرے کو ماس کو قبر کے کیڑے کھا گئے، قبر کی مٹی کھا گئی۔ مردہ عورت کہنے لگی جن ہونٹوں پر میں لپسٹک لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ وہ میرے خوبصورت ہونٹوں کو دیکھ کر میری طرف بڑھیں، میری طرف مائل ہوں، گناہ کرنے پر آمادہ ہوں، اس سوچ کی بنیاد پر جن ہونٹوں پر میں لپسٹک لگایا کرتی تھی، ان ہونٹوں کو قبر کے کیڑے کھا گئے، قبر کی مٹی کھا گئی، خوبصورت جسم بدصورتی میں بدل گیا۔ اللہ نے مجھے ایک بار پھر سے زندہ اس لیے کیا کہ میں تمہیں عبرت دے سکوں، مجھ سے عبرت حاصل کرو۔ عالم دین صاحب دنیا میں رہنے والی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو سبق دینا، درس دینا، سب کچھ کرنا، یہ گناہ جو میں نے تمہیں بتائے ہیں یہ کبھی نہ کرنا، یہ گناہ کبھی نہ کرنا، فحاشی کبھی نہ پھیلانا، غیر محرم مردوں کے سامنے خوب بناؤ سنگار کر کے کبھی نہ جانا، اگر چلی گئی، اگر یہ گناہ کر لیے تو یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گی، برباد ہو جاؤ گی۔ اگر ان گناہوں میں مبتلا ہو تو جلد از جلد توبہ کر لو، جلد از جلد توبہ کر لو۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت، پتہ نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ میرا نام اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، لیکن یہ بھی قدرت کا قانون ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو یہ تینوں چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جو نام ہوتا ہے وہ مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، شہرت یافتہ نام مردوں میں تبدیل کر دیا گیا، جو خوبصورت مکان ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، وہ قبر میں بدل دیا جاتا ہے، اور جو لٹھے کا سوٹ ہوتا ہے وہ کفن میں بدل دیا جاتا ہے۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور میاں لوگ کیا کہیں گے، صاحب لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔